اور میں ایک بات آج آپ کو بتاؤں گا، یقین جانے کہ آپ کہیں گے کہ کیا بات آپ نے بتائی۔ تاریخ ابن کثیر ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر اپنی تاریخ کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ جب امام علی مقام، چونکہ وقت نہیں کہ اتنی باتوں کو کھولا جائے، کہتے جب امام علی مقام میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، تو سب سے پہلے امام علی مقام کے لشکر کو جس بندے نے روکا تھا اس کا نام تھا ہور، اور یہ ہور پکا یزیدی تھا، پکا یزیدی۔ یعنی آپ کہیں گے جی یہ پکا کچا کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ یزیدی وہ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کے بلایا تھا، وہ اصل میں اپنے آپ کو حسینی کہتے تھے۔ جب خط لکھ کے بلایا، اوپر سے دباؤ پڑا، کسی نے سر بچایا، کسی نے زر بچایا، اور یزید کی طرفداری میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی وہ یزیدی تھے، لیکن یہ وقتی طور پر اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو ہور تھا یہ پکا یزیدی فوج کا سپاہی تھا۔ اب ایک شخص پکا یزیدی ہو، یزید کی فوج کا سپاہی ہو، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، حافظ ابن کثیر نے بڑی کمال کی بات کی، کہتے ہیں جب امام علی مقام کے لشکر کو اس نے روکا نا، تو امام علی مقام نے جانے کے لیے کہا، اس نے جانے کی اجازت نہ دی، روک لیا۔ خیر اس کی کیا مجال تھی، حسین کو روک سکتا، اصل میں امام علی مقام میدان کربلا سے آگے اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ آپ جاتے، وگرنہ ہو علی کے بیٹے کو کوئی روک سکے کسی کی مجال ہے؟ تو بہرحال اس نے اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ میں نے حسین کو روک لیا، روکا تو امام علی مقام نے ایک لفظ کہے، حافظ ابن کثیر نے وہ لفظ لکھے، دل کو ہلا دینے والے وہ لفظ ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے ہمیں کیوں روکا ہے، ہمیں جانے کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو لفظ ہے نا عربی والے، یہ لفظ تب استعمال کرتے ہیں جب آگے سے کسی کو کچھ برا بھلا کہنا ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے ہمیں کیوں روکا ہے؟ اب وہ ہور، ظاہری بات ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا جرنیل تو تھا نہیں، جس پر یزید کو اور ابن زیاد کو بھی اعتماد تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اکیلا بھی چلا گیا تو امام علی مقام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اسی لیے تو سب سے پہلے اس کو بھیجا، اتنا بہادر بندہ۔ اب اور کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے، حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی، اور کہنے لگا مجھے خدا کی قسم ہے حسین اگر تیرے علاوہ یہاں کوئی اور عرب والا ہوتا، اہل عرب میں سے کوئی اور شخص ہوتا، اور اس کی یہی حالت ہوتی جو تیری ہے، اور جو بات تو نے کی ہے نا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، تیری ماں تجھ پر ماتم کرے، جو بات حسین تو نے کہی ہے، تیری جگہ پر کوئی اور ہوتا، اسی حالت میں ہوتا اور وہ یہ بات کرتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا، لیکن چونکہ تو نے بات کی ہے کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو کہہ سکتا ہے لیکن میں تیری ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ میری بات کو سمجھے نہیں، بات کو بڑا ہلکا لیا ہے۔ یہ یزیدی ہے، پکا یزیدی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس وقت جب ابھی تائب نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو اسے توبہ کی توفیق بھی دی سیدہ کے ادب کی وجہ سے دی ہے، حضرت فاطمہ کے ادب و احترام کی وجہ۔ کہنے لگا اگر اس کی جگہ پہ، تیری جگہ پہ اگر کوئی اور عرب والا ہوتا اور وہ یہ بات کرتا، اس حالت میں ہوتا کہ میری ماں مجھ پر روئے، تو جواب میں اس کو میں اس سے بڑا جواب دیتا، لیکن حسین کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے، وہ فاطمہ جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، جو خدیجہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جب تیری ماں کو دیکھتا ہوں تو ہوں یزیدی لیکن حیا آ جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی لوگ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو عبدار اہل بیت کہہ کے پھر مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا کیوں نہیں کرتے؟ وہ یزیدی ہے، اور اسی کے صدقے سے اللہ نے پھر اسے یہ توفیق دی کہ اتنے بڑے لشکر سے نکل کر جو جہنم کا حقدار تھا حسین کے قدموں میں آ کے قربان ہو جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دوستان محترم یہ بہت بڑی بارگاہیں ہیں،
ان کی بارگاہ میں زبان کو استعمال کرتے ہوئے 100 بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کیا الفاظ ان کی شایان شان بھی ہیں یا نہیں۔ تو دوستان محترم، وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ علم کے تکبر میں مرحب مت بنو، علم کے تکبر میں مرحب مت بنو، عقیدے اور عقیدت کے حر بن جاؤ۔ یعنی عقیدت اور عقیدے کے اعتبار سے حر بننا سیکھ لو۔ یہ جو مرحب بن کے علم پر مان کرتے ہو، یہ مان کرنا، یہ تکبر کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔